علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وحبیبنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت کی توفیق، حضور سید عالم نور مجسم شفیع دو عالم آپ کی خصوصی توجہات کے طفیل رب ذوالجلال نے ہمیں جمعے کا دن نصیب کیا۔ دعا ہے کہ اللہ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ زندگی کے جتنے لمحات باقی ہیں، اللہ رب العزت اپنی بندگی میں سرکار دو سرا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور کامل اتباع میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربیع الاول شریف کا مہینہ، جس کی آمد ہو چکی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا، بھولی بھٹکی ہوئی قوم کو اللہ رب العزت کی ذات سے ملانا، بھرپور محنت کے ساتھ ظلمات سے نکال کر روشنیوں کی طرف لے کے آنا، نور کی طرف لے کے آنا، یہ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں باقاعدہ طور پر شامل تھا۔ اور صرف آپ کے ہی فرائض منصبی میں نہیں، آپ سے قبل جتنے انبیاء اس کائنات کے اندر تشریف لائے، جیسا کہ ایک مقام پہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی یہی گفتگو قرآن مقدس کے اندر فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالہ سے جو اللہ رب العزت نے سورہ ابراہیم کے اندر ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے، آج کی ہماری گفتگو کا مرکز و محور صرف یہی ایک جملہ ہوگا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، کتاب انزلناہ، اے محبوب ہم نے آپ کی طرف ایک ایسی کتاب کو اتارا ہے، لتخرج الناس، تاکہ آپ لوگوں کو نکال لیں۔ کہاں سے نکالنا ہے؟ من الظلمات، اندھیروں سے، اندھیروں سے نکال کر لے کر کدھر جانا ہے؟ الی النور، نور کی طرف، باذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے، الی صراط العزیز الحمید، اس راستے کی طرف جو راستہ عزیز بھی ہے اور حمید بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری گویا کہ یہ ہوئی کہ ظلمات سے نکال کر روشنیوں کی طرف، نور کی طرف لوگوں کو لے کر آنا۔ تو آج کی گفتگو میں ہم آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل اور بعثت کے وقت
ظلمات کا تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں۔ عموماً جب ہم اس موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو مکہ کی حالت یہ تھی، عرب کی حالت یہ تھی۔ حالانکہ یہ بات واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم صرف مکہ والوں کے لیے یا اہل عرب کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ خود کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ ہم تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں ان حالات کا جو اس وقت مختلف تہذیبوں کے اندر موجود تھے۔ ایرانی تہذیب تھی اس وقت اپنے عروج پہ، یونانی تہذیب تھی، مصری تہذیب تھی، اسی طرح سلطنت روم یہ اپنے عروج پہ تھی، اور ساتھ ساتھ اہل عرب کی ایک خاص قسم کی تہذیب تھی، تمدن تھا، معاشرت تھی۔ تو جائزہ لیں گے کہ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہ کن اندھیروں میں مبتلا تھیں یہ ساری کی ساری تہذیبیں، کیونکہ مختلف پہلو ہوتے ہیں کسی بھی تہذیب کو جانچنے کے۔ عقیدے کے طور پر کسی تہذیب کو جانچا جاتا ہے کہ ان کا عقیدہ کیسا تھا، رسم و رواج کیسے تھے، ان کا نظام سیاست کیسا تھا مختلف تہذیبوں کا، اسی طرح نظام معیشت کیسا تھا، معاشرتی زندگی کیسی تھی، تمدن کیسا تھا۔ یہ ساری چیزیں کسی بھی تہذیب کا حصہ ہوتی ہیں۔ ایک بات جو مشترکہ طور پر ہم تمام تہذیبوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ عمومی طور پر تمام تہذیبوں میں، چاہے وہ ایرانی تہذیب تھی، رومن تہذیب تھی، رومن امپائر، یا یونان کی تہذیب تھی، یا مصر کی تہذیب تھی، ان تمام تہذیبوں میں جو ایک مشترکہ چیز تھی وہ تھا حکمرانوں کا ظلم و تشدد۔ یہ تمام تہذیبوں میں الا ماشاء اللہ کسی ایک تہذیب میں یا کوئی ایک بادشاہ درمیان میں ایسا آیا ہو جو رحم دل ہو یا عوام کے ساتھ چلتا ہو، لیکن تمام تہذیبوں میں جو ایک مشترکہ چیز تھی وہ حکمرانوں کا ظلم و تشدد تھا۔ اب یہ وہ اندھیرا تھا کہ جس اندھیرے سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نکالنے کے لیے آئے تھے۔ اچھا، اس گفتگو کرنے کا جو ایک مقصد ہے آج کے اس نشست کے اندر، کہ آج بھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو خرابیاں یا جن وجوہات کی بنیاد پر گزشتہ تہذیبوں کو ظلمات سے تعبیر کیا گیا ہے، حالانکہ فنکاری میں بہت ماہر تھے وہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تہذیب سے قبل لوہے کی انڈسٹری موجود تھی، باقاعدہ موجود تھی۔ اللہ رب العزت نے اس کا ذکر قرآن میں بھی کیا ہے، یعنی لوہا سازی یہ انڈسٹری باقاعدہ موجود تھی۔ پتھر کو تراشنا، پلیں تعمیر کرنا، بلڈنگز بنانا، بڑے بڑے محلات کی تعمیر، نہروں کی کسی نہ کسی حد تک پانی کی ترسیل کا نظام، ڈیمز کا بننا، یہ بہت ساری چیزیں گزشتہ تہذیبوں کے اندر بھی پائی جاتی تھیں۔ مگر جن چیزوں کی بنیاد پر ان تہذیبوں کو اندھیرا قرار دیا گیا قرآن مقدس کی روشنی میں، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے محبوب آپ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لائیں گے، ان میں سب سے پہلا اندھیرا یہ تھا حکمرانوں کا ظلم و تشدد۔ وہ اپنی رعایا پہ ظلم کرتے، تشدد کرتے، زیادتی کیا کرتے، اور دنیا کی ایک ایسی کیفیت بن گئی کہ جیسے ایک مست ہاتھی ہوتا ہے، یعنی کوئی پتہ نہیں ریاست کدھر جا رہی ہے، معاشرت کدھر جا رہی ہے، کون ساروں کا حکمران واحد ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے، یہ ساری باتیں تمام تہذیبیں کم و بیش کھو چکی تھی۔ ہر بندہ اپنی مرضی سے، ہر قبیلہ اپنی مرضی سے، جو جس کے دل کے اندر آتا وہ کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اور ایک اور بنیادی بات جو تمام تہذیبوں میں مشترکہ تھی کہ تمام مذاہب
چاہے وہ یہودیت تھی، چاہے وہ عیسائیت تھی، جو مذہب کے طور پر چیزیں پہچانی جاتی تھیں۔ ہندوازم تھا اس وقت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں ہندوستان بھی باقاعدہ طور پر موجود تھا، چائنا کا وجود تھا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ کاغذ کی انڈسٹری سب سے بڑی چائنا میں موجود تھی۔ آپ اندازہ لگائیں اس دور کے اندر جو کاغذ درآمد کیا جاتا تھا تو وہ چائنا سے کیا جاتا تھا، تو وہ بھی ایک تہذیب موجود تھی باقاعدہ طور پر۔ مگر اس کے باوجود جتنے بھی مذاہب تھے وہ سارے کے سارے اپنی اصلی شکل وہ کھو چکے تھے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ظلمات میں سے جو ایک بات یہاں پہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اندھیروں میں سے ایک اندھیرا یہ بھی ہے کہ کوئی بھی مذہب اپنی اصل شناخت ختم کر دے۔ یعنی اس کی اصل شناخت کیا تھی؟ یہودیت کی اصل شناخت ختم ہو گئی، عیسائیت کی اصل شناخت تقریباً ختم ہو گئی۔ اچھا، ساتھ ساتھ آپ نے اور میں نے ساتھ جو جائزہ ذہن میں لینا ہے، کسی بھی پس منظر کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بھی حالت کو ساتھ ساتھ دیکھیں گے کہ کیا کہیں ایسا اب تو نہیں ہو گیا کہ ہم نے اسلام کی اصل شناخت کو بھی کہیں کھو تو نہیں دیا کہ اصل شناخت اس کی کیا تھی، یا اسلام کو بھی اپنی مرضی سے ڈالا ہوا ہے، اپنی مرضی سے سمجھا ہوا ہے، اپنی مرضی سے ہی اس کے اصول و قواعد بنائے ہوئے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہو چکا؟ تو یہ اندھیرا ہوتا ہے کہ کسی بھی مذہب کی اصلی شکل وہ لوگوں کے ذہنوں سے مسخ ہو جائے، پتہ ہی نہ چلے کہ اصل مذہب ہے کیا۔ جس چیز کو میں مذہب سمجھ رہا ہوں، دین سمجھ رہا ہوں، وہ دین بھی ہے کہ نہیں ہے۔ ایک تو یہ مشترکہ خرابیاں یہاں پر تمام تہذیبوں میں پائی جاتی تھی۔ اب ہم مثال کے طور پر جائزہ لیتے ہیں اگر یونانی تہذیب کا۔ یونانی تہذیب کے اندر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں جو ان کی مذہبی حالت تھی کہ وہ بے شمار جانداروں اور بے جان چیزوں کو اپنا معبود بنا لیا کرتے تھے۔ کوئی بھی چیز ان کو نظر آتی اور جس کے بارے میں طبیعت میں خوف بیٹھ جاتا، مثال کے طور پر کوئی جاندار دیکھا، بڑا جاندار دیکھا، مثال کے طور پر ہاتھی دیکھا، شیر دیکھا، چیتا دیکھا، اور طبیعت پہ اس کا خوف طاری ہو گیا تو وہ اس کی شکل بنا کر اس کی پوجا کرنا شروع کر دیتے، ان جانداروں کی پوجا ہوتی۔ اور اسی طرح بے جان چیزوں کو بھی اپنا معبود بنا لیتے، بے جان چیزوں میں پتھر ہے ان کو اپنا معبود بنا لیتے، یا اس کے علاوہ اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی کوئی مورتی اس کو اپنا معبود بنا لیتے۔ یہ یونانی تہذیب کے اندر جو مذہبی حالت ان کی یہ تھی۔ یونانی تہذیب کے اندر ایک اور بڑی اہم چیز تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں کہ وہ وہم پرست تھے، وہمی بہت تھے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ وہم کیا کرتے تھے۔ ان کی طبیعت میں ہر وقت یہ دھچکا سا لگا رہتا کہ جیسے ہمارے ہاں میں کچھ مثالیں دینا چاہوں گا کہ گھر میں الو بیٹھ جائے تو نقصان ہوگا، کالی بلی راستہ کاٹ جائے تو نقصان ہوگا، پیچھے سے کوئی آواز دے دے تو یہ آواز دینا مناسب نہیں ہے، یا اس کے علاوہ دکاندار کے پاس آغاز دن کے اندر ہی کوئی ادھار لینے کے لیے آ گیا تو اس نے ادھار نہ دینا کہ سارا دن ادھار چلے گا، یا سفر کے حوالے سے بہت سارے توہمات۔ اس طرح کے توہمات کا شکار تھی یونانی تہذیب۔ وہمی سے لوگ تھے، وہم پڑ جاتا، جیسے ہمارے ہاں مردوں کے اندر بھی وہم کی بیماری ہے اور خواتین کے اندر بھی کثرت کے ساتھ وہم کی بیماری پائی جاتی ہے۔ چاند گرہن جب لگ جائے تو اس وقت ایک وہم شروع ہو جاتا ہے، سورج گرہن لگ جائے تو وہم شروع ہو جاتا ہے، یا اس کے علاوہ بہت سارے واقعات اگر زندگی میں پیش آتے ہیں تو وہم شروع ہو جاتا ہے۔ تو یونانی تہذیب کا یہ باقاعدہ حصہ تھا۔ اسی طرح عبادت کی ادائیگی کے وقت درختوں کی جو پتیوں کا ہار بنا کر وہ اپنے گلے کے اندر ڈال لیا کرتے تھے، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر میں اس کو اپنے گلے میں ڈال لوں گا تو میں محفوظ ہو جاؤں گا، مجھے دنیا کی کوئی طاقت اب چھیڑ نہیں سکتی۔ تو یہ تہذیب بھی یونانی تہذیب تھی۔ ایک اور جو بات ان کی طبیعت میں تھی یونان کے لوگوں میں کہ مرنے کے بعد جو بادشاہ ہوتا اس کی روح کی پرستش کی جاتی۔ ایک بادشاہ اگر مر جاتا تو سارے کے سارے مل کر اس کی روح
کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے تھے کہ جس طرح یہ زندگی کے اندر ہمارا بادشاہ تھا تو مرنے کے بعد بھی بادشاہ ہے، تو باقاعدہ بیٹھ کر اس کی روح کی پوجا کی جاتی۔ یہ ان کی مذہبی حالت تھی۔ سیاسی حالت جو ان کی یہ تھی کہ جتنے بھی امراء تھے، امیر لوگ، ایک بادشاہ ہوتا اور ایک امیر ہوتا، تو جو امیر لوگ تھے، امراء تھے، انہوں نے بادشاہوں کے سارے اختیارات وہ حاصل کر لیے ہوئے تھے، یعنی وہ انداز اختیار کرتے جو ایک بادشاہ کا انداز ہوا کرتا کسی بھی معاشرے کے اندر۔ اخلاقی حالت 3 طبقوں میں ان کی بٹی ہوئی تھی۔ مثال کے طور پر سیاسی اختیارات کے ساتھ ساتھ بادشاہ کو مذہبی پیشوا بھی مانا جاتا، وہ چاہے جو مرضی جیسا بھی حکم لگا دے، تو وہ کہتے اگر یہ سیاسی رہنما ہے تو ہمارے مذہب کا لیڈر بھی یہی ہے، اور اسی کو حرف آخر سمجھا جاتا۔ عوام عمومی طور پر غلہ اگاتے، مویشی چرایا کرتے، اور ان کا گزر بسر بھی انہی چیزوں کے اوپر ہوا کرتا تھا۔ یہ کچھ تعارف میں نے آپ کو یونانی تہذیب کا کروایا، اور ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ نہ کچھ ہماری چیزیں بھی یونانی تہذیب کے ساتھ اس وقت مشترکہ طور پر پائی جاتی ہیں۔ یہ جائزہ ساتھ ساتھ لینا ہے تاکہ ہم یہ طے کر سکیں کہ کہیں وہ ظلمات، اندھیرے، جن اندھیروں کو دور کرنے کے لیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تشریف لائے تھے، کیا ان اندھیروں کا شکار میں اور آپ تو نہیں ہو چکے؟ اب مثلا ایک اور تہذیب کا تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں۔ اگر ہم روم کی، رومن امپائر جس کو کہا جاتا ہے، روم کی تہذیب، اس کا جائزہ لیں، ان کی مذہبی حالت بھی بڑی عجیب تھی۔ ان گنت معبود تھے ان کے، یعنی اتنے معبود، اتنے ان کے خدا تھے کہ جن کا شمار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ میں ایک مثال صرف آپ کو عرض کروں گا کہ جو کاشتکار ہوتے، کھیتی باڑی کرتے، تو کھیتی کے لیے کئی دیویاں مقرر کی ہوئی تھی کہ ہماری کھیتیوں کی حفاظت کرنے والی یہ دیویاں ہیں، ہمیں رزق یہ فراہم کرتی ہیں، اور انہی کی پوجا پاٹ کی جاتی، اور یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے اس دیوی کی پوجا نہ کی تو ہماری کھیتی کو نقصان ہو جائے گا، کوئی نہ کوئی مسئلہ پیش آ جائے گا۔ یہ اس طرح کے تصورات یہ رومن امپائر، رومی تہذیب کے اندر وہاں پر پائے جاتے تھے۔ اور دینداری کا جو تصور تھا رومن تہذیب کے اندر وہ یہ تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ رہبانیت اصل دین ہے۔ اب رہبانیت میں کیا کیا چیزیں شامل تھیں؟ اب دیکھیں ہمارے ہاں بھی بہت سارے تصورات اسی تہذیب کے آپ کو کثرت کے ساتھ ملیں گے۔ مثال کے طور پر بعض لوگ یہ قسم اٹھا لیتے کہ ہم زندگی بھر غسل نہیں کریں گے، نہائیں گے نہیں پوری زندگی، غسل نہ کرنے کی قسم اٹھا لینا۔ اچھا، اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ آپ کو کچھ مل جائیں گے، اور ہم ان کو بعض دفعہ اپنا رہبر مان لیتے ہیں، اپنا بعض دفعہ لوگ پیر بھی مان لیتے ہیں کہ جو کبھی نہائے نہ، اس نے کبھی لباس نہ بدلا ہو، تو غسل نہ کرنے کی قسم یہ باقاعدہ طور پر اٹھاتے، اور یہ سمجھتے کہ اللہ سے قرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ انسان زندگی بھر کبھی نہائے نہ۔ اچھا، اسی تہذیب کے اندر ایک اور بات تھی کہ اپنے آپ کو زنجیروں میں جکڑ لیتے تھے، یعنی ہاتھوں پہ زنجیریں اور گلے کے اندر زنجیریں لٹکا لینی، اور یہ سمجھنا کہ یہ اللہ کی ذات کے ساتھ قربت کا ایک انداز ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ انداز ہمارے ہاں بھی بعض لوگوں میں پایا جاتا ہے، جن کو ہم عمومی طور پر ملنگ کہتے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے، زنجیریں لٹکائی ہوتی ہیں، گلے میں زنجیریں ہوتی ہیں، اور چل رہے ہوتے ہیں، اور لوگ ان کو اللہ کا دوست سمجھ کر یا اللہ کا ولی سمجھ کر اس کو ایک باقاعدہ طور پر احترام بھی دیا جاتا ہے، اور اصل میں یہ رومن تہذیب کا حصہ تھا جو آگے اسی انداز کے ساتھ مسلمانوں کی تہذیب کے اندر بھی منتقل ہو گیا۔ سائے میں بیٹھنا بعض لوگ حرام سمجھتے تھے، اور یہ سمجھتے کہ جو بندہ سائے میں بیٹھ جائے وہ اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا۔ اندھیری کوٹھڑی کے اندر اپنے آپ کو بند کر لینا، بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے لا تعلق ہو جانا، اور یہ سمجھنا کہ اس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، یہ ان کی مذہبی حالت تھی رومن تہذیب کی۔ یہ اندھیرا تھا جس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دور کرنے کے لیے اس کائنات کے اندر تشریف لائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بندہ جو اس چیز کو مذہب سمجھتا ہے کہ غسل نہیں کرنا چاہیے،
یا جوتا کبھی نہیں پہننا چاہیے، یا ہاتھ کے اندر زنجیریں باندھ کر مختلف، جو ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف جگہوں پہ لوگ نہروں کے کنارے یا دریاؤں کے کنارے کے اوپر یہ انداز اختیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارا کا سارا شریعت اسلامیہ کے خلاف ہے، اور انہی اندھیروں سے نکالنے کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تشریف لائے تھے۔ اگر کوئی زنجیروں میں اپنے آپ کو جکڑ لیتا ہے یا بند کوٹھری میں بند کر لیتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جہاں تک رومی تہذیب کی اخلاقی حالت تھی، اور ان کی اخلاقیات کے اندر جو تعلیمی نظام تھا وہ بڑا عجیب و غریب بن گیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ جتنی بھی درسگاہیں تھیں رومن تہذیب کے اندر، وہ ان کے اخراجات بہت زیادہ تھے، یعنی عام بندہ وہ اس درجے کی تعلیم ہی حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ مثال کے طور پر جیسے آج بھی دیکھیں، میں ساتھ ساتھ اس کا جائزہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جس جس چیز کو جہالت کہا گیا، جس جس چیز کو اندھیرا کہا گیا، اور جس جس چیز کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وبارک وسلم مٹانے کے لیے تشریف لائے، وہ دوبارہ سے ہم پر باقاعدہ طور پر مسلط ہو چکی ہے۔ مثلا ایک غریب کا بچہ جتنا مرضی ذہین ہو الا ماشاء اللہ، وہ مثال کے طور پر آج کے اس دور کے اندر ڈاکٹر نہیں بن سکتا، MBBS نہیں کر سکتا، وہ کسی اچھے ادارے کے اندر اپنی، جو ہمارے دنیا کے اس وقت ادارے بنائے جا چکے ہیں، اس میں وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتا، اس کو نچلے درجے کا ایک انسان سمجھا جاتا ہے۔ تو ایک ان کی اخلاقی حالت رومن تہذیب کی یہ تھی کہ تعلیم اتنی مہنگی کر دی گئی کہ صرف سرمایہ دار وہی اس کو حاصل کر سکتا تھا، عام بندہ اس کی پہنچ سے تعلیم دور ہو گئی۔ اور ان کے عمراء جو تھے رومن تہذیب کے، یہ ایک اور انداز اختیار کرتے تھے اپنا سکہ بٹھانے کے لیے، دھاک بٹھانے کے لیے۔ یہ دیہات میں جا کے بنگلے بنایا کرتے تھے، دیہات میں جا کے اپنے بڑے بڑے بنگلے بنانا، وسیع و عریض مکانات تعمیر کرنا، تاکہ لوگوں کے اوپر ہماری دھاک بیٹھ سکے کہ ہم کوئی بہت بڑی شے ہیں، ہمارے پاس مال و دولت ہے، ہم سرمایہ کے مالک ہیں۔ اور عام لوگوں کو اپنی نظروں سے نیچا کرنے کے لیے اس طرح کی تعمیرات یہ رومن تہذیب کے اندر پائی جاتی تھی۔ اسی طرح جو ان کی معاشی حالت تھی، جاگیریں بڑی وسیع ہو چکی تھی، ذمہ دار اور کاشتکار یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ ہمارے ہاں عموماً جب لفظ کاشتکار بولا جاتا ہے تو ہم اس سے ذمہ دار مراد لیتے ہیں، یا ذمہ دار کا لفظ بولا جائے تو کاشتکار مراد لیتے ہیں۔ زمیندار یعنی زمین رکھنے والا یہ اور ہوتا ہے، اور کاشتکار اور ہوتا ہے، جو اوپر کاشت کرتا ہے، کھیتی باڑی کے لیے محنت کرتا ہے، اس کو کاشتکار کہتے ہیں۔ اب یہ ممکن ہے کہ ایک ذمہ دار کاشتکار بھی ہو، یہ بھی ممکن ہے، لیکن ہر جگہ پہ یہ ایسا نہیں ہوتا۔ ذمہ دار ہوتا ہے، اور کاشت کرنے والا جو ہوتا ہے وہ بعض دفعہ مزارع یا غریب آدمی ہوتا ہے۔ اب وہ نظام ایسا رومن تہذیب کے اندر بنا دیا گیا کہ جو کاشتکار تھے، یعنی جو یہ فن جانتے تھے، وہ مجبوراً بڑے ذمہ داروں کی غلامی کر لیا کرتے تھے، کیونکہ ان کے پاس کوئی اور سہارا ہی نہیں ہوتا تھا رہن سہن کا یا گزر اوقات کرنے کا۔ تو وہ وہاں پر کیا کرتے کہ بڑے ذمہ داروں کی وہ غلامی کو قبول کر لیا کرتے تھے۔ یہ باقاعدہ طور پر رومن تہذیب کا حصہ تھا۔ اب یہیں پہ ذرا میں تھوڑا سا اشارہ دے کر آگے بڑھتا ہوں، جہاں پر میں نے رومن تہذیب کی تعلیم کی بات کی کہ اتنی مہنگی کر دی گئی کہ امیر اور غریب ایک جگہ پہ بیٹھ کے پڑھ نہیں سکتے تھے۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ایک غریب بچہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے ہیں، اور آپ حیران ہوں گے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی درسگاہ، جو دنیا کی سب سے بڑی درسگاہ، عظیم معلم جو تھے، ان کی جو سب سے پہلی درسگاہ ہے، اس کے سب سے پہلے سٹوڈنٹس جو تھے وہ کون تھے؟ وہ غریب لوگ تھے، غریب غربا۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر پڑھا کرتے، بلکہ وہ مشہور واقعہ جس پر قرآنی آیت بھی باقاعدہ طور پر نازل ہوئی کہ ابو جہل، ابو لہب اور اس طرح کے جتنے بھی لوگ تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو سنا اور آپس میں ایک مشاورت کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باتیں تو بڑی اچھی کرتا ہے، لوگوں کو ملانے کی بات کر رہا ہے یا صلہ رحمی کی بات کر رہا ہے، تو کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم بھی اس کی کلاس میں جا کے بیٹھا کریں۔
اب اس مشاورتی کمیٹی کے اندر یہ فیصلہ طے پایا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پڑھیں گے تو صحیح، مگر ہم ایک شرط رکھیں گے، اور وہ باقاعدہ ہے، اور شرط یہ رکھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے پاس پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کی مجلس میں بیٹھنا چاہتے ہیں، مگر ہماری ایک شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ کہ ہم ان غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے۔ یہ آپ کے پاس عمار بیٹھتے ہیں، بلال بیٹھتے ہیں، جو غریب لوگ ہیں، یہ ہمارے نوکر ہیں، یہ ہمارے غلام ہیں، ہماری شرط یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے۔ اگر آپ ہمیں پڑھانا چاہتے ہیں تو ہماری کلاس کا ٹائم الگ کر دیا جائے۔ اندازہ لگائیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ابھی کوئی جواب عطا نہیں فرمایا، اللہ رب العزت نے قرآن کی آیات نازل کی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اے محبوب، یہ آپ کی کلاس میں بیٹھتے ہیں یا نہیں بیٹھتے؟ ان سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہدایت لائیں گے تو اپنا فائدہ ہوگا ان کو۔ یہ کوئی احسان کرنا چاہتے ہیں آپ کی کلاس میں بیٹھ کر، اور اگر ان کی کلاس کو الگ کر دیا جائے تو وہ جو غریب لوگ پہلے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے دل پہ کیا گزرے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں الگ کر دیا، ہمیں تنہا کر دیا۔ تو اللہ نے باقاعدہ حکم نازل کیا کہ اے محبوب وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اے محبوب آپ نے اپنے آپ کو جوڑ کے رکھنا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، آپ نے ان کو نہیں چھوڑنا۔ یہ مکے کے چودھری ہیں تو اپنی جگہ پہ، یا آپ کی کلاس میں آ کے بیٹھیں اور ان کے ساتھ بیٹھیں تو پڑھ سکتے ہیں، ان کے لیے الگ کلاس لگانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے وہ نظام تعلیم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں عطا کردہ نظام تعلیم ہے۔ اچھا، یہ کچھ تھی رومن تہذیب کی باتیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے مذہب کے بارے میں کچھ نظریات غلط بنائے، سیاست کے بارے میں، اور اسی طرح معیشت کے بارے میں۔ ایرانی تہذیب، اس کا بھی انداز بڑا عجیب و غریب تھا۔ مذہبی طور پر ایرانی تہذیب یہ مظاہر پرست تھے۔ مظاہر پرست اس بندے کو کہتے ہیں جو دنیا کی کسی بھی چیز کی چمک کو دیکھے تو اس کی پوجا کرنا شروع کر دے، اس کو کہتے ہیں مظاہر پرست۔ مثال کے طور پر کبھی کبھی یہ سورج کی پوجا کرنا شروع کر دیتے، کبھی چاند کی پوجا کرنا شروع کر دیتے، کبھی ندیوں نالوں کی پوجا کرنا شروع کر دیتے، یا دنیا کی کوئی بھی چمک ان کے سامنے آتی تو یہ اسی کے گرویدہ ہو جاتے۔ تو یہ کسی بھی چیز کی ظاہری حالت کو دیکھ کر اس کے پیچھے چل پڑنا۔ اب اس کا تھوڑا سا عنصر ہمارے ہاں بھی پایا جاتا ہے۔ ہم بھی عمومی طور پر اگر میں اور آپ دیکھیں، ہم نے بھی کبھی کسی شخص کی عزت کا معیار تعلیم نہیں بنایا کہ یہ پڑھا لکھا کتنا ہے۔ آپ عمومی طور پر دیکھ لیں، میں اور آپ سب اس صف میں شامل ہیں، ذرا اپنا جائزہ لیں۔ ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ یہ بندہ متقی کتنا ہے، پرہیزگار کتنا ہے، رزق حلال کھاتا ہے، بہترین ہے، یہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا۔ لیکن ہم نے ہر اس بندے کا احترام کرنا ہے جو ظلم کرتا ہو، زیادتی کرتا ہو، یا جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو یا جائیداد زیادہ ہو۔ تو یہ ایرانی تہذیب کا کچھ پہلو تھا جو مظاہر پرست تھے۔ سیاسی حالت ان کی بڑی عجیب تھی، سیاسی حالت بھی۔ ساسانی بادشاہ جو اس تہذیب کے اندر باقاعدہ طور پر موجود تھے، جن کو ساسانی بادشاہ کہا جاتا تھا، ان کا یہ تصور تھا کہ ان کی رعایا جو ہے وہ ان کو خدا سمجھے۔ باقاعدہ طور پر ان کے ذہنوں میں یہ بات آئی، جو بھی ہمارے ماتحت رہتے ہیں یہ ہمیں اپنا خدا سمجھیں۔ اور ان کا جو تصور تھا کہ یہ جب چاہتے کسی کو قتل کر دیتے، یعنی کوئی مقدمہ بھی نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ اس تہذیب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ان کی گھر کی خواتین، یعنی ان کی ازواج اور کچھ خاص خواتین یعنی مائیں، ان کو بھی اختیار حاصل ہوتا تھا کہ جس کو مرضی چاہیں بغیر مقدمہ چلائے قتل کر دیں۔ اور یہ سر اڑانا جو ہے یہ اس تہذیب کا باقاعدہ طور پر حصہ رہا۔ یہ ساسانی تہذیب کی جو حالت تھی وہ سیاسی حالت تھی۔ اخلاقی حالت ان کی یہ تھی کہ نچلے طبقے کا کوئی فرد اعلیٰ طبقے میں نہیں داخل ہو سکتا تھا۔ یعنی ایک طرف اعلیٰ اور اشرافیہ طبقہ تصور کیا جاتا اور ایک طرف نچلا طبقہ، اور ان کو اپنے برابر نہ بٹھایا جاتا، ان کو کوئی اہمیت نہ دی جاتی، اور یہ سمجھتے کہ یہ سارے کے سارے ہمارے غلام ہیں۔ نچلا طبقہ اور ہوتا ہے اور بڑا طبقہ اور ہوتا ہے۔
یہ بھی اندھیرا تھا جس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اس کائنات کے اندر تشریف لائے۔ اور معاشی حالت جو ساسانی تہذیب اور ایرانی تہذیب کی جو یہ تھی کہ دو طبقوں میں جو معیشت والے افراد تھے وہ دو طبقوں میں تقسیم تھے۔ پہلا طبقہ امراء، جاگیردار اور فوجی جرنیلوں پر مشتمل تھا۔ یہ تین طبقے الگ تھے، امراء، جاگیردار اور فوجی جرنیل۔ ایرانی تہذیب کے اندر ساری دولت سمٹ کر ان تین افراد کے پاس چلی جاتی، امراء کے پاس چلی جاتی، جاگیردار کے پاس چلی جاتی اور فوجی جرنیل جتنے بھی ہوتے ان کے پاس یہ ساری دولت سمٹ کر چلی جاتی۔ اور دوسرا طبقہ اس کے مقابلے میں مزدور، کاشتکار اور دستکار، دستکاری کرنے والا جو مختلف فنون کے ماہر ہوتے، یہ محنت کرتے اور ان ساروں کی محنت سمٹ کر یہ ان تین طبقوں کی طرف منتقل ہو جاتی۔ امیر سے امیر تر ہوتا جاتا، جاگیردار اور آگے بڑھتا، اور اسی طرح فوجی جرنیلوں کی بھی یہی حالت تھی۔ اور سیم یہی حالت اس وقت امت مسلمہ کے اندر بھی یہی صورتحال جو ایران کی تہذیب کی تھی وہی حالت اس وقت امت مسلمہ کے اندر بھی پائی، اور اس کو بھی اندھیرا کہا گیا ہے کہ دولت صرف امراء کے پاس نہیں رہنی چاہیے، صرف جاگیردار کے پاس نہیں رہنی چاہیے، صرف فوجی جرنیل تو دولت کے مالک نہیں ہیں، غریب طبقہ جو سارا دن محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، کاشتکاری کرتا ہے۔ اور اس دور کے اندر آپ حیران ہوں گے کہ ایرانی تہذیب کے اندر کسانوں کی حالت بھی قابل رحم تھی۔ کسانوں کی حالت جیسے اس وقت بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عام کسان جو ہے جو کھیتی باڑی کرتا ہے اس کی حالت آپ کے سامنے ہے کہ زمین اس کی ہے، محنت وہ کرتا ہے، رت جگہ وہ کرتا ہے، اور بیج وہ ڈال رہا ہوتا ہے، کھاد کے اوپر وہ محنت کر رہا ہوتا ہے، اور آخر کار وہ بھی مقروض نظر آتا ہے سرمایہ داروں کا۔ کبھی بینک کا مقروض نظر آتا ہے تو کبھی کسی اور سرمایہ دار کا مقروض نظر آتا ہے۔ تو ایسا یہ اسی تہذیب کے اندر تھا، اس کو بھی اندھیرا کہا گیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس اندھیرے سے بھی امت کو نکالنے کے لیے آپ تشریف لائے۔ اسی طرح مصر کی حالت، اب تھوڑا سا جائزہ عرب کی حالت کا لے لیں۔ عرب کی حالت مختلف تھی، یہاں پر مذاہب بھی مختلف تھے، بت پرست بھی تھے، عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے، ستارہ پرست بھی تھے، آتش پرست بھی تھے، اور دین حنیف پر بھی چلنے والے لوگ تھے۔ یہ مختلف قسم کے لوگ عرب کی تہذیب کے اندر پائے جاتے تھے۔ سیاسی حالت عرب کی باقی تمام تہذیبوں سے مختلف تھی۔ سیاسی حالت، یہ لوگ فطرتاً آزاد تھے، ہر قبیلے کا اپنا ایک نمائندہ ہوتا، قبیلے قبیلوں سے لڑتے، جنگ و جدال ان کا مشغلہ، کیونکہ یہ اپنے آپ کو بہادر سمجھتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ جو ان کی لڑائیاں ہوتی ان کا تذکرہ آپ سیرت کی کتابوں میں جانتے بھی ہیں کہ اس کی باقاعدہ وجہ یہ تھی کہ عرب کی کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، کہ کوئی مرکزی حکومت ہو جو پورے عرب کو کنٹرول کرتی ہو۔ ہر قبیلہ اپنی جگہ پہ ایک خاص کیفیت رکھتا۔ عورت کی حیثیت جو عرب کی تہذیب میں تھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک سے پہلے، کہ جیسے باقی مال ہوتا ہے، گائے ایک مال ہے، بھینس ایک مال ہے، بکری ایک مال ہے، تو عورت کو بھی وہاں پر ایک مال و متاع جیسی حیثیت حاصل تھی۔ ذرا سوچئے کہ آج بھی اگرچہ کچھ نہ کچھ ایسا انداز ہمارے ہاں بھی تصور کیا جاتا ہے، جو حالات کے ہاں یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ جیسے ہمارے ہاں ایک مشہور جملہ بھی بولا جاتا ہے کہ عورت تو پاؤں کی جوتی ہے، معاذ اللہ، الیاذ باللہ۔ یہ پاؤں کی جوتی نہیں ہے، یہ ہمارے سروں کا تاج ہے، کیونکہ ہماری ماں بھی عورت ہوتی ہے، ہماری بیٹی بھی عورت ہوتی ہے، ہماری بہن بھی عورت ہوتی ہے۔ یہ پاؤں کی جوتی نہیں ہوتی، اللہ نے اس کے قدموں میں جنت رکھی ہے، تو بعد میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو عرب کی تہذیب کے اندر جس طرح باقی ایک بکاؤ مال ہوتا، بھیڑ بکری وغیرہ، تو عورت کو یہ حیثیت رہی ہے، اس کو بھی اندھیرا کہا گیا۔ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینا یہ باقاعدہ مشغلہ تھا عرب کا۔ مکہ کے اندر وہ مقام آج بھی موجود ہے کہ جہاں پر جب بھی کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی اور اس کو باقاعدہ بتایا جاتا تو قرآن نے اس کا ذکر کیا، اس کا چہرہ اتر جاتا اور بڑے عجیب و غریب اس کے نظریات ہوتے، اور بالآخر بہت سارے لوگوں نے پھر کیا کیا کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے، زمین کے اندر دفن کر دیتے۔ یہ کیفیت تھی۔ شراب نوشی پہ فخر کرنا
یہ عرب کی باقاعدہ ایک تہذیب میں شامل تھا۔ معمولی سی باتوں پر طویل جھگڑے، بے رحمی، جوا کھیلنا، حتیٰ کہ اپنے جوئے کے اندر بچوں کو اور اپنے گھر کی خواتین کو بھی جوئے پہ لگا دیا کرتے تھے کہ اگر میں جوا جیت جاتا ہوں یا ہار جاتا ہوں تو پھر وہاں پر اگر پیسے نہ ہوتے تو وہ بچوں کو دے دیتا، یا اپنی بیوی کو اٹھا کے دے دیتا، یا اپنی بیٹی کو اٹھا کے دے دیتا جوا اگر ہار جاتا۔ تو یہ عرب کی تہذیب تھی، اس کو بھی اندھیرا کہا گیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے آقا اس اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف آپ لے کے آئے۔ سود عرب معاشرے کی تہذیب کا حصہ باقاعدہ بنا، اور اس وقت ہماری تہذیب کا بھی جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں وہ باقاعدہ حصہ ہے۔ سود کے بغیر ہمارا نظام معیشت بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ زیرو پوائنٹ پہ آ جائیں گے۔ لوٹ مار عرب کی تاریخ میں بہت زیادہ تھی، شاید ہی کوئی قافلہ ہوتا جو بچ کے وہاں سے نکلتا تھا۔ لوٹ لینا، چوری کی بجائے وہاں پر ڈکیٹی زیادہ تھی، یعنی ایک قافلہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے تو لوگ محفوظ نہیں تھے۔ تو کیا یہ حالت اس وقت بھی موجود نہیں ہے؟ ہمارے گاؤں کے افراد مثال کے طور پر رات کے وقت کے اندر اس سڑک پہ جانا پسند نہیں کرتے، یا اس سڑک پہ جانا پسند نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ یہ صرف وہی تہذیب جو عرب کے معاشرے میں تھی کہ بندہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا تھا، اس کو بھی اندھیرا کہا گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اس اندھیرے سے نکالنے کے لیے پھر روشنیوں کی طرف لے جانے کے لیے تشریف لائے۔ عورت کی وراثت کا حصہ نہیں تھا عرب تہذیب کے اندر۔ یہ وہ تمام اندھیروں کا میں نے آج کی گفتگو میں ذکر کیا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ پاک میں تھے، اور آخر میں یہی کہوں گا، ان تمام اندھیروں کا جو آپ نے ملاحظہ کیے، ایک ایک کے جائزہ لیجئے۔ عرب کی تاریخ، مصر کی تاریخ، ابھی بہت ساری میں نے چھوڑی ہیں، رومن تہذیب، یونان کی تہذیب، اس کا آپ نے جائزہ لیا، ایران کی تہذیب کا آپ نے جائزہ لیا مختصر انداز کے ساتھ۔ جو ظلمات، اندھیرے ان تمام تہذیبوں میں پائے جاتے تھے، تمام تہذیبوں میں پائے جاتے تھے، اس وقت حالت زار یہ ہے کہ وہ ہم سب چیزیں اختیار کر چکے ہیں، سب چیزیں اختیار کر چکے ہیں۔ جاگیرداری نظام بھی ہے، دولت ایک جگہ پہ سمٹتی ہے، غریب کو اپنے برابر کا نہیں سمجھا جاتا، اور بہت ساری چیزیں جو ابھی آپ کے سامنے ذکر ہوئی ہیں۔ تو اللہ نے کتنا پیارا اصول دیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو، کتاب انزلناہ الیک، اے محبوب ہم نے آپ کی طرف ایسی کتاب کو اتارا ہے، لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو ظلمات سے نور کی طرف نکالیں، باذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم ان تمام ظلمات سے نکلنا چاہتے ہیں، حضور کے بہت سارے معجزات ہیں، بہت سارے معجزات ہیں، آپ نے انگلیوں سے اگر پانی کے چشمے جاری کیے ہیں، لیکن ابھی سنے ہیں، ہم نے دیکھے نہیں ہیں، ہم نے دیکھے نہیں ہیں۔ سورج کو واپس پلٹتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا، چاند کے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھے، ہم نے اپنی آنکھوں سے بہت ساری چیزیں نہیں دیکھی، مگر ایک جیتا جاگتا معجزہ جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہے، وہ کون سا معجزہ ہے؟ وہ قرآن پاک کا معجزہ ہے، جس کو ہم پڑھ بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، عمل بھی کر سکتے ہیں۔ تو خدا کے لیے آج اس مقدس مہینے میں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا مہینہ ہے، کچھ تو تہیہ کیجئے کہ میں اپنی زندگی کا محاسبہ کروں گا، میں ان تمام ظلمات سے نکلوں گا کہ جن ظلمات سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نکالنے کے لیے آئے۔ میں جاگیردارانہ نظام کے خلاف چلوں گا، میں یہاں پر امیر اور غریب کے فرق کو مٹانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کروں گا۔ جو مذہب کے اندر بگاڑ پیدا ہو چکا ہے اور مذہب کی اصل شناخت ختم کر کے لوگوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، میں اصل دین متین کو قرآن مقدس کی روشنی میں لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ میں جنگ و جدل سے بچوں گا، میں جوا نہیں کھیلوں گا، میں شراب نہیں پیوں گا، میں سود کا کاروبار نہیں کروں گا، میں چوری نہیں کروں گا، میں ڈکیتی نہیں کروں گا، میں اپنی بہنوں کو، بھائیوں کو جتنے بھی معاملات ہیں وراثت کا حصہ دوں گا، اور امن عامہ کے قیام کے لیے قرآن مقدس کا سہارا لے کر آگے بڑھوں گا۔ یقین جانیں اگر ہم آج یہ تہیہ کر لیتے ہیں تو پھر یہ مقصد نبوت ہے جو اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا، اسی میں برکت ہے، اسی میں امن ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں خلوص دل کے ساتھ اس بابرکت مہینے کے اندر
آج کی اس گفتگو کی روشنی میں اپنے لیے کچھ تہیے کرنے اور ارادے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔